الحمد لله رب العالمين. قربانی کے جانور میں نہ بالغ کا ڈالو، بالغ کا کسی کا بھی ڈالو، قربانی تو سب کی طرف سے ہوتی ہے، حتیٰ کہ چھوٹے بچے کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ کہتا ہے کہ جی کیا یوٹیوب دیکھنے والی گزارش، مجھے نہیں سمجھے یوٹیوب کی۔ ابو حنیفہ کی فقہ میں یوٹیوب پہ اچھی بات دیکھو گے تو جائز ہے، غلط دیکھو گے تو حرام ہے، اس میں فقہ کی کیا بات ہے؟ وطر کے بعد اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وطر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لی ہے تو آپ تہجد بھی پڑھیں گے، لیکن اگر آپ نے عشاء کے بعد وطر نہیں پڑھے تو رات کو پہلے تہجد پڑھیں اور سب سے آخر میں وطر پڑھیں، پھر اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہوگی، اذان ہوگی فجر کی 2 رکعت سنت اور پھر فرض پڑھیں گے۔ بہرحال جن لوگوں نے مجھے انڈیا سے سلام کہا، اللہ ان کو خوش رکھے، جن نے دعا کی گزارش کی، اللہ سب کی حاجات پوری فرمائے۔ 10 محرم کو ماتم کرنا جو ہے بالکل حرام ہے، سیاہ کپڑے پہننا حرام ہے۔ حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ من لبس السودا وضرب الاخدودا وشق الجیوب فلیس منا، جو آدمی محرم میں کالے کپڑے پہنے اور اپنے منہ پہ تھپڑ مارے اور اپنے بالوں میں مٹی ڈالے، ان کا امت مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمعہ کے دن بھی وہی اوقات ہیں، فجر سے لے کر سورج نکلنے تک اور عصر سے لے کر مغرب تک نماز نہ پڑھیں۔ بہرحال دیکھو میرا بھائی کہ اگر بھائیوں نے اپنی بہنوں کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا ہے، اب وہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن آخرت میں تو آپ کو دینا پڑے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنی قبر برباد نہ کرو اور اس عذاب سے بچو، ان کا حق جو ہے ان کو ادا کر دو۔ باقی وصیت کی تھی، باپ شریعت کے خلاف وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ سنت میری 3 رکعت ہوئی تھی، 1 رکعت باقی تھی کہ تقریباً 1 رکعت پڑھ لو، پوری کام ہو۔